محرم الحرام کا چاند نظر آنے اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی غلاف کعبہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ قصبہ کو تبدیل کرنے کے لیے 159 تکنیکی ماہرین اور کاریگروں کو شامل کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے وقت مسجد الحرام میں روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ ہزاروں کی تعداد میں نمازی اور زائرین موجود تھے جو اس روح پرور مناظر کی تقریب کا حصہ بنے۔ مونسون کا دھواں دھار اسپیل لاہور، شیخوپورہ، راولپنڈی، اسلام آباد، مری اور جہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش۔ لاہور میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بجلی کا نظام بھی متاثر۔ راجن پور میں کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال، چکسواری، اسلام گڑھ، کھڑی شریف، گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخوا میں بھی بارش۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، ٹھنڈی ہواؤں کا راج، موسم خوشگوار۔ بحرہ ہند میں بننے والا شدید سسٹم شہر قائد کی جانب گامزن۔ آج سے کراچی، تھرپارکر، عمرکوٹ، سکھر، بدین، لاڑکانہ، کمبر، شہداد کوٹ اور میرپور خاص میں بارش متوقع۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے سیف سینٹرز کے قیام کی ہدایت۔ چین کے ساتھ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اس معاملے میں تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا، عمل درآمد کی نگرانی خود کروں گا۔ چین دنیا کی ایک مضبوط معیشت بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان چین کی ترقی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ چین سے آئی ٹی، مواصلات، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سخت معاشی حالات میں کفایت شاری پلان تیز، وزیر اعظم کا کئی اہم وزارتیں اور محکمے ختم کرنے کا فیصلہ۔ 5 وفاقی وزارتوں سے ایک ہفتے میں سفارشات مانگ لی۔ وزیر اعظم کی طرف سے قائم انسٹیٹیوشنل ریفارمز سیل نے رائٹ سائزنگ پر کام شروع کر دیا۔ جن وزارتوں سے سفارشات مانگی گئیں ان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سر فہرست۔ 5 وفاقی وزارتوں نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کام شروع کر دیا۔ سعودی گروپ کا پاکستان میں ریٹیل آئل سیکٹر میں سرمایہ کاری کا آغاز۔ اسعد ہولڈنگ نے شیل پاکستان کے 77.42% شیئر کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ سی سی پی نے کمپٹیشن ایکٹ 2010 کے سیکشن 11 کے تحت حصول کی منظوری دے دی۔ گروپ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مقاصد کے لیے وافی انرجی ہولڈنگ لمیٹڈ قائم کی ہے۔ ڈسکوز کو ٹھیک نہ کیا تو بجلی کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی جائیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں جتنے اہم بیرونی سرمایہ کار ہیں اتنے ہی اہم اندرونی سرمایہ کار بھی ہیں۔ وفاقی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ بجٹ میں تاجروں کو جو دقت آئی ہے اسے ضرور دیکھیں گے۔ اخراجات میں کمی ناکارہ محکموں کو بند کرنے سے ہوگی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج، سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ عدم استحکام پیدا کرنے اور بیرونی ملک پاکستان کا نام بدنام کرنے والے عناصر کو جمہوریت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کی مری میں عرفان صدیقی سے گفتگو۔ بولے یہ لوگ کسی بھی محاذ پر پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیابی خیال کرتے ہیں۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ 7 سال پہلے پاکستان نے جن مسائل پر قابو پا لیا تھا آج پھر سنگین شکل اختیار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کو عزم استحکام پر اعتماد ملیں گے۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے۔ کس اخلاقی جرات کے ساتھ وہ بات کریں گے؟ کون سی وہ مورل اتھارٹی ہوگی جس سے وہ ملک کے مسائل حل کریں گے؟ کیا دنیا یہ بات جانتی نہیں ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے۔ صرف آج اپنی کرسیوں کی پرواہ ہے، ملک کی پرواہ نہیں۔ پاکستان کا وجود اس کے آئین سے اور پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے۔ ملک میں ایک اور سیاسی جماعت کا اضافہ۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دی۔ کنوینر شاہد خاقان عباسی کی نون لیگی حکومت پر تنقید۔ بولے فارم 47 والے ملک نہیں چلا سکتے ہیں۔ آئینی عہدے رکھنے والا ہر شخص روز آئین توڑتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ آئین توڑا جاتا رہے اور ملک چلتا رہے۔
سب کو اس ملک کے آئین کے تابع ہونا پڑے گا۔ مفتاح اسماعیل بولے، یہ شکار اور شکاری کا نظام اب نہیں چل سکتا۔ ریاست کا یہ فرض ہے کہ ہر بچے کو ترقی کے موقع ملیں۔ ہمارا پہلا منشور ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے۔ آج تضادات سے بھرپور تقاریریں سننے کو ملی۔ تقریریں کرنے والے ماضی میں اقتدار کی کرسی سے بھرپور لطف اندوز ہوتے رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا عوام پاکستان پارٹی کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ اپنے ایک بیان میں بولے، عوام سوال کرتے ہیں، ملک کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان تھے، تب آپ کیوں خاموش تھے؟ وزیر اعظم پیٹرولیم اور وزیر خزانہ رہنے والے اعلانات پر خود عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ جن لوگوں میں وفا جیسی صفت نہ ہو وہ اقدار کی سیاست کیا کرتے ہیں۔ مذاکرات تھے الیکشن سے پہلے کے، اس وقت خان صاحب نے خود بھی کہا اور جیل سے ہی پیغام دیا، جب وہ باہر بھی تھے انہوں نے بولا کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کر لیا، اب پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس ہوگا۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں لگا ہوا کہ بس جہاں پہ دل کرے جو کرنا ہے کر لو۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، ایک پروسیجر ہے، وہ تو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ حکومت بے ساکھیوں کے سہارے بیٹھی ہے، آئین کو مان رہی ہے نہ عدالتوں کو۔ ملک میں سزا اور جزا ہے نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے مینڈیٹ واپس کریں۔ اگر بانی پی ٹی آئی کی بھوک ہڑتال ہوئی تو یہ پوری قوم کی طرف سے بھوک ہڑتال ہوگی۔ پرویز خٹک کو تنبیہ کرتے ہوئے بولے، جھوٹی گواہی نہ دیں، جھوٹی گواہیاں دے کر پراٹھے کھا سکتے ہیں، نہ ہی سگریٹ پی سکیں گے۔ ترنول میں جلسے کی اجازت کو خود انتظامیہ نے تجویز کیا تھا۔ ہم تو F9 پارک یا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا چاہتے تھے۔ پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمر ایوب ہی پارٹی کے سیکریٹری جنرل کے طور پر کام جاری رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ احترام وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام دعووں کو رد کرتا ہوں۔ آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، دنیا میں کہیں بھی، کہ حکومت کو اپنے کاموں کو بتانے کے لیے اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ چلانی پڑے۔ بھائی اگر کچھ اچھا کیا ہوا ہوگا تو چاند پہ تو نہیں کیا ہوگا، زمین پہ ہوگا، لوگ اس کو محسوس کر لیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام ترقیاتی دعووں کو مسترد کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سندھ حکومت نے جو بیانیہ گھڑا اس میں جھول ہے۔ یہ پیسہ کسی کا ذاتی نہیں، میرا اور آپ کا ہے۔ اربوں روپے صرف اشتہارات پر لگائے جا رہے ہیں۔ سندھ سے پنجاب میں داخل ہوتے ہی سڑکوں کا فرق نظر آنے لگتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا، یہ رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کی دماغی صحت پر شک ہو رہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا ایم کیو ایم رہنما کے بیان پر رد عمل، بولے مصطفیٰ کمال نے کہا تھا جتنا کام زرداری صاحب کے دور میں ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم نے کہا کہ سندھ میں تباہی ہو گئی ہے۔ مزید بولے سب کو پتا ہے جب آپ لوگوں کے اشارے پر شہر بند ہو جاتا تھا، آج کراچی میں خوف و دہشت اور بوری بند لاشیں نہیں مل رہی۔ ایران کے عوام نے بھی تبدیلی کو ووٹ دے دیا۔ اصلاح پسند مسعود پزشکیان ایران کے نئے صدر منتخب، 53.6% ووٹ حاصل کیے۔ سخت گیر انقلابی سعید جلیلی نے 44.3% ووٹ حاصل کیے۔ ووٹنگ کی شرح 49.8% رہی۔ پرشکیان کے حامی مختلف شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ جشن کا سماں مسعود پرشکیان نے کہا ہے کہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، ملک کی ترقی کے لیے سب کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ غزہ میں صہیونی بربریت، 24 گھنٹوں کے دوران شجاعیہ محلہ بریج، نصیرات اور مواسی کیمپ سمیت مختلف مقام پر حملے، رہائشی عمارتوں اور نصیر اسپتال پر گولہ باری، 38 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ فلسطینی گروپوں کی شدید مزاحمت، کئی اسرائیلی فوجی ہلاک، اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت بند کرانے کے لیے لندن میں بڑا احتجاجی مظاہرہ، فلسطین سالیڈیرٹی کیمپین اور دیگر جنگ مخالف تنظیموں کے مظاہرے میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ مظاہرین نے فوری جنگ بندی کے حق اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ شرکا کا نئی لیبر حکومت سے اسرائیل کو جنگی ہتھیاروں کی فراہمی بند کر کے امن کے قیام کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔
پاکستان پروفیشنل باکسر شہیر آفریدی نے بینکاک میں جاری WBA کے فائنل مقابلے میں بھارتی باکسر کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے ٹائٹل جیت لیا۔ شہیر آفریدی اس سے قبل پاکستان کے لیے ABF ایشیا ٹائٹل اور WBC ایشیا ٹائٹل بھی جیت چکے ہیں۔ اور انگلینڈ نے سوئٹزرلینڈ کو اور نیدرلینڈ نے ترکی کو شکست دے کر یورو کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان میچ کا فیصلہ پینلٹی شاٹ کے مرحلے میں ہوا۔ نیدرلینڈ نے ایک گول کے خسارے کے باوجود ترکی کو شکست دی۔